دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے انکم ٹیکس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی دس از دا فرسٹ ویڈیو اباؤٹ ٹیکسیشن، تو اگر آپ ٹیکسیشن کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے ہمیں کومنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس سے مراد ہر وہ ٹیکس جو آپ کی انکم پر لگتا ہے، انکم سے ہو کے آپ کے ادارے یعنی ایف بی آر میں آتا ہے، وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ اور انڈائریکٹ ٹیکس سے مراد سیل ٹیکس ہو سکتا ہے، ویٹ ہو سکتا ہے، ایف ای ڈی ہو سکتا ہے، اور کسٹم ڈیوٹی ہو سکتا ہے، یا ادر ٹیکسز ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا مثال سے اگر ہم سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ نے سیل کی ہے 1,00,000 روپے، اور آپ کی ان چیزوں کو بنانے کی جو لاگت آئی ہے وہ 50,000 ہے، تو آپ کا جو گراس پرافٹ بنتا ہے وہ 50,000 ہے۔ تو ادر ایکسپینس اگر اس میں سے ہم نکالیں کمپنی کے تو وہ 25,000 ہے، اور آپ کا پرافٹ بیفور ٹیکس جو ہے وہ 25,000 روپے بچ جاتا ہے۔ تو یہ 25,000 روپے بیسیکلی آپ کی ٹوٹل انکم ہے۔ اس انکم کے اوپر آپ کا جو ٹیکس لاگو ہوا، یہ فرضی ہم نے ایڈ کیا ہے، آگے جا کے ہم ٹیکس کو کیلکولیٹ کرنا بھی سیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس انکم کے اوپر ٹیکس دیا 17,000 روپے، تو آپ کا پرافٹ آفٹر ٹیکس جو ہے وہ 8,000 بنا۔ بیسیکلی ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر آپ کی جو فائنل انکم ہوتی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ اب آتی ہے انڈائریکٹ ٹیکس کی بات۔ کمپنی نے 1,00,000 کی چیزیں سیل کرنی ہے، اب اس کے اوپر شروع میں ہی وہ جی ایس ٹی ایڈ کر لیتی ہے 17%۔ تو وہ 17,000 انہوں نے ایڈ کیا، تو ٹوٹل جو بن گئی وہ 1,17,000 روپے ہے۔ یہ 17,000 روپے انہوں نے اپنے کسٹمر سے ہی ریسیو کرنے ہیں۔ تو ٹوٹل جو کمپنی کی انٹری ہوگی، آپ کہیں گے کہ ہمارا ڈیبٹ ہے ریسیویبل، ہم یہ چیزیں بیچ دیں گے اور ہمارے پاس 1,17,000 روپے آ جائے گا۔ آپ کمپنی میں بیٹھے ہیں، آپ نے انٹری کی ہے کہ ہمارے پاس ریسیویبل ہے 1,17,000 روپے، ہمارے پاس ایسی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں ہم ان کو سیل کر دیں گے، اس سے ہماری انکم ہوگی ریسیویبلز 1,17,000 روپے۔ ریونیو جو آپ کی ہے وہ 1,00,000 روپے ہے، اس کو آپ کریڈٹ کریں گے۔ یہ تو آپ کا ایسڈ ہے، یہ ریونیو ہے 1,00,000، کیونکہ 17,000 روپے تو آپ نے کسٹمر سے ریسیو کیا ہے، اور یہ 17,000 روپے ایز اے سیل ٹیکس ہی کریڈٹ ہوگا، بعد میں یہ ڈیٹیکٹ ہو کے چلا جائے گا ایف بی آر کے پاس۔ تو ڈائریکٹ ٹیکس آپ کی جو فائنل انکم ہوتی ہے اس کے اوپر لگتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس کو آپ پہلے سے ہی انکلیوڈ کر لیتے ہیں۔ تو آپ ہوپ سو کہ ان کا ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹ ٹیکس میں انکم فرام ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، اور انڈائریکٹ کے اندر یہ باقی ساری چیزیں ہیں جن کو آگے چل کے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ دوستو ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر اگر ہم انکم ٹیکس کی بات کریں تو سیکشن 149 جو ہے انکم فرام سیلری کو ڈیل کرتا ہے، اور ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی سب سے پہلی جو ٹریننگ کا پارٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے سیکشن 149 سے۔ اور ایف بی آر کے اندر رجسٹریشن کی بات کریں تو آپ کے پاس 4 آپشن ہیں جن کے تھرو آپ خود کو رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ ایز اے انڈیویجول سیلری پرسن کہ آپ سیلری پرسن ہیں، آپ ایف بی آر میں رجسٹریشن ہو سکتی ہے آپ کی۔ ایز اے بزنس انڈیویجول آپ بزنس انڈیویجول کے طور پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں، کمپنی کے طور پہ آپ جو ہے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اے او پی ایسوسیشن آف پرسن کے طور پہ جو ہے وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ ان 4 طریقوں سے آپ کوئی بھی میتھڈ یا کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کرتے ہیں، خود کو رجسٹر کراتے ہیں، تو جیسے نادرہ میں آپ کو شناختی کارڈ نمبر ملتا ہے، ایسے ہی ایف بی آر میں آپ کو 8 ڈیجٹ کا این ٹی این نمبر مل جاتا ہے، دیٹ از کالڈ نیشنل ٹیکس نمبر۔ تو نیشنل ٹیکس نمبر آپ کو جاری ہو جاتا ہے، اگر آپ کمپنی ہے تو آپ کو ایف ٹی این مل جاتا ہے، دیٹ از فری ٹیکس نمبر۔ تو رول یہ کہتا ہے، سیلری کا جو رول ہے سیکشن 149 کہتا ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس چند لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو سیلری دے رہے ہیں، اور ان کی سیلری جو ہے اس پر لا اگر ٹیکسیبل ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی انکم میں سے ٹیکس کو ڈیڈکٹ کر کے ایف بی آر کو جمع کرائیں۔ سیلری کے بیسیکلی ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کی بیسک سیلری بھی ہے، ایک بندہ ہے جو آپ سے سیلری لے رہا ہے،
اس کی بیسک سیلری ہوگی، اس کا بونس ہوگا، اس کے انسینٹیو ہوں گے، اس کے اوور ٹائم کے انکم ہوگی، اس کا کمیشن ہوگا، اس کے ادر الاؤنسز ہوں گے. تو سیلری کے پارٹ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور رول کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو سروس کے اگینسٹ آپ کو مل رہی ہے وہ کنسیڈریبل ہوگی ٹیکس کے، کہ اس پہ ٹیکس لگے گا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو ان تمام الاؤنسز کو ملا کے آپ سے 1 لاکھ روپے پر منتھ جو ہے وہ انکم لیتا ہے، سیلری لیتا ہے، تو سالانہ اس کی 12 لاکھ روپے بن جاتی ہے. 2021 کے سلیب کے مطابق بھی دیکھیں تو 6 لاکھ تک تو اس پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ سیکنڈ سلیب ہے، اس پہ 5% اس پہ لاگو ہوتا ہے. تو اس شخص پر اینول جو ہے 5% اگر ہم لاگو کریں تو سالانہ اس بندے نے 60,000 روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے، منتھلی جس کا 5,000 روپے بنتا ہے. تو اب اس کی انٹری کیسے ہوگی؟ ڈبل انٹری کیسے ہوگی؟ ڈبل انٹری اس طرح سے ہوگی کہ آپ سیلری ایکسپنس جو آپ پے کر رہے ہیں، آپ کمپنی میں ہیں تو کمپنی کی جو انٹری ہوگی کہ آپ سیلری ایکسپنس کو ڈیبٹ کریں گے 1 لاکھ روپے سے، ود ہولڈنگ ٹیکس 5,000 روپے پر منتھ آپ کاٹنا شروع کریں گے، تاکہ سال کے آخر میں 60,000 روپے اس کا ڈیڈکٹ ہو سکے، اور اس شخص کے بینک اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے 95,000 سے. ایکسپنس ڈیبٹ ہوا 1 لاکھ سے، ود ہولڈنگ ٹیکس 5,000 سے، اور بینک کریڈٹ ہوا 95,000 سے. تو یہ ٹیکس جو ہے بعد میں ڈیڈکٹ ہو کے FBR کو آپ نے جمع بھی کرانا ہے. سو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ٹیکسیشن کو دیکھا، پاکستان کے اندر کتنے طرح کے ٹیکسیشن میتھڈ ہیں، اس میں ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس، اور پھر ان کو مثالوں سے سمجھا، ٹیکس کی کیلکولیشن سیکھی، کون شخص کس طرح سے FBR سے رجسٹر ہو سکتا ہے، NTN FTN. ہم نے ان بیسک چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے. ہوپ سو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور اگر آپ ٹیکسیشن کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مکمل ویڈیوز آنے والی جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس طرح سے سیکھتے رہیں. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ٹیون.